نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله تبارك وتعالى اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. وقال الله تبارك وتعالى ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. انتہائی قابل صد احترام محترم معزز سامعین و حاضرین، گزشتہ چند جمعوں سے ہم اللہ تعالیٰ کے نظام محبت پر گفتگو کرتے چلے آئے. آج کی گفتگو اس نظام محبت میں ظالمانہ نظام کے خاتمے اور عدل کے قیام میں نماز اور بالخصوص نظام صلاۃ اور مسجد کا کردار کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. آغاز ہی میں جان لیں کہ اللہ پاک نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے تو ہمیں اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ سے محبت کامل کرنے کے لیے ہماری اور بھی ہمیں محبتیں دے دی ہیں، تاکہ جب ہم ان کے مقابلے میں اللہ سے محبت کا مظاہرہ کریں تو وہ کامل محبت ہو. ہم میں سے بعض بلکہ اکثریت اللہ سے محبت کے بجائے اپنی محبتوں کو ترجیح دیتی ہے، اور طاقتور جو ہیں وہ دوسروں کا بھی حق سلب کرتے ہیں. اس طرح معاشرے میں ظلم ہو جاتا ہے. اللہ پاک فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسول چنتا ہے، دنیا میں آتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہاں پر عدل ہونا چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تاجدار انبیاء کی حیثیت سے مبعوث فرمایا، اور آپ نے ظلم کے خاتمے کا یہ کام اپنے بعد از خدا بزرگ ہونے کی حیثیت
سے نہیں کیا، بلکہ بغیر وسائل اور طاقت کے صرف اللہ کے علم کامل پر یقین اور قدرت کاملہ پر بھروسے کے ذریعے اور حضرت بلال کی سطح پر رہتے ہوئے یہ کام کر کے حضرت بلال جیسے لوگوں سمیت ہر ایک پر یہ حجت قائم کر دی کہ اب کسی کے لیے بہانہ نہیں ہے کہ میں کیسے کروں۔ جب اللہ کا نبی تاجدار انبیاء بعد از خدا بزرگ ہوتے ہوئے حضرت بلال کی سطح سے ہر قسم کی تکلیفیں اور مشکلات برداشت کرتے ہوئے اپنوں سے مراد گھر والوں اور باہر والوں کی دشمنیاں، جانی خونی دشمنیاں برداشت کرتے ہوئے بالآخر آپ 13 سالہ مکی اور 10 سالہ مدنی جدوجہد کے ذریعے ایک نظام برپا کر دیتے ہیں، تو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک طرف تو بہانہ ختم ہو جاتا ہے جسے قرآن کہتا ہے قطع عذر، اب کسی کے لیے بہانہ نہیں رہا میں کیسے کروں، اور دلیل اور حجت ایسے کرو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسے کہ صحابہ کرام نے یہ کام کیا۔ اس کام میں جو نماز کا کردار ہے، معاشرے میں ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام میں جو نماز کا اور نمازی کا جو کردار ہے، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے اس کے عنوان کے طور پر جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، لوگوں تم وہ کہتے ہی کیوں ہو جو تم نے کرنا نہیں ہوتا، جو تم نے کرنا نہیں ہوتا وہ تم کہتے ہی کیوں ہو۔ کرنے سے کیا مراد ہے اور نہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن حکیم کو سورہ فاتحہ سے آپ پڑھ لیں یا کہیں سے بھی والناس، اللہ تعالیٰ ایک ہی ڈیمانڈ کرتا ہے، آمین ایمان لاؤ، اور اب ایمان لائے ہو تو انفقوا، اب اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں، ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرو، اپنا وقت اور صلاحیتیں اس طرف لگاؤ، کیونکہ میرے محبوب نے لگائی، تم پر دلیل اور حجت قائم کر دی، اللہ نے نبیوں کو بھیجنا بند کر کے اب تمہاری ڈیوٹی لگا دی۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اب اس نے تمہیں چن لیا ہے اس کام کے لیے، اور اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو دردناک عذاب ہوگا، کرو گے یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما سلاما، تمہیں اللہ تعالیٰ جنتوں میں بالا خانے عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، فرشتوں کی فوجیں تمہیں گارڈ آف آنر پیش کریں گی، تمہارا استقبال کیا جائے گا۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون،
تمہیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے گا جہاں ہمیشہ رہو گے. اور اگر اپنا یہ فرض منصبی ادا نہیں کرو گے تو تنجیکم من عذاب علیم، تو پھر دردناک عذاب سے کوئی چیز نہیں، کوئی نہیں بچا سکتا. اس بنیادی کام میں نماز کا کیا کردار ہے؟ جیسے ہمارے ہاں ان 1000 سالہ دور میں آج سے 950 سال پہلے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس برصغیر پاک و ہند میں تشریف لائے. آپ کا دین اسلام کی ترویج میں، پھیلانے میں بہت بڑا کردار ہے. آج ہم آپ کی کتاب کشف المحجوب پڑھتے ہیں، وہ ایک نیا جذبہ اور ولولہ اور قوت ایمانی پیدا کرتی ہے. ایسے ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بہت بڑی شخصیت، ایسے ہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت. ایسے ہی جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو عربوں میں، خاص طور پر یہ مکی اور مدنی عربوں میں، پوری دنیا میں سے ان میں ان کے بہت بڑے ایک دادا صاحب جن کا نام ہے حضرت لقمان، ان کے حوالے سے قرآن حکیم کہتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، جیسے ہم کہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کشف المحجوب میں یہ کہا، ایسے اللہ پاک فرما رہا ہے تمہارے وہ سب سے بڑے داتا صاحب، سب سے بڑے حضرت خواجہ معین الدین، سب سے بڑے سید عبد القادر جیلانی، اے مکہ والو، انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، حضرت لقمان نے کیا کی؟ اقیم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کر. جو پھر وہ نماز عربوں میں چلتی چلی آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں اور خانہ کعبہ میں آپ نے آ کر دعوت و تبلیغ شروع کی تو اس وقت وہی اس شکل کی تو نماز نہیں تھی جس طرح کی ہم پڑھ رہے ہیں. ایسے تو خود مسلمانوں نے مکہ میں ایسی نماز نہیں پڑھی، یہ تو مدینہ میں جا کر ہوئی. تو جو شکل نماز کی کوئی نہ کوئی چل رہی ہے وہ حضرت لقمان کے حوالے سے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر. پوچھتا ہے بیٹا باپ سے کیا فائدہ ہوگا، کیوں پڑھو؟ اس لیے آپ فرماتے ہیں وامر بالمعروف، نماز تیرے اندر نیکی کا حکم دینے کا جذبہ پیدا کرے گی. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. وانہا عن المنکر، اور برائی سے منع کرنے کا جذبہ نماز پیدا کرے. جب تو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے منع کرے گا تو ظاہر ہے تیری مخالفت ہوگی. برے لوگ تیری مخالفت کریں گے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، نیکی پہلے تو نماز پڑھ، نماز پڑھنے سے تو نیکی کا حکم دینے لگے گا، برائی سے منع کرنے لگے گا. لیکن جو برے لوگ ہیں وہ تیرے خلاف محاذ بنا لیں گے، تیری مخالفت کریں گے، تجھ سے دشمنی کریں گے، تجھے مارے پیٹیں گے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ نماز ہی تیرے اندر قوت برداشت پیدا کرے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ان کے خلاف چٹان بن کر ڈٹ جائے گا.
لقمان اپنے بیٹے کو ان 3 مقاصد کے لیے پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اچھا، وہ تو حضرت لقمان نے کہا اپنے بیٹے کو، آج ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آج ہم کیوں اسے سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تعلیم کے لیے قرآن میں بیان کر دیا۔ ہمیں بھی ایسی نماز پڑھنی چاہیے، اسی لیے تو قرآن میں بیان کیا اللہ نے، ورنہ بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مکے والے کافروں کو بھی یہی کہا جا رہا ہے، دیکھو تمہارے سب سے بڑے داتا صاحب جو ہے حضرت لقمان، وہ نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو تم بھی ایسی نماز پڑھو جو نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے۔ تم الٹا کرتے ہو، برائی کا حکم دیتے ہو، نیکی سے منع کرتے ہو۔ اپنی نمازوں کو درست کرو۔ اور مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو نماز کے ذریعے سے 3 مقاصد حاصل کرو۔ ایسا نہ ہو بچپن، لڑکپن، نوجوانی، جوانی، بڑھاپا نماز میں گزر جائے، لیکن نیکی کا حکم دینے، برائی سے منع کرنے اور مخالفتوں کو سہنے کا جذبہ ہی نہ پیدا ہو۔ نماز بنیادی طور پر 3 مقاصد کے لیے پڑھی جانی چاہیے۔ نماز پڑھ کیوں رہے ہیں؟ ایک تو یہ 3 مقاصد کے لیے، یہ 3 مقاصد اصل میں ہیں کیا؟ وہی تمام انبیاء جس مقصد کے لیے آئے، ظلم کا خاتمہ، عدل کا قیام، اس لیے آئے۔ اور نماز اس لیے پڑھی جا رہی ہے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ سے محبت کا حق ادا ہو، اللہ کی محبت میں پڑھی جائے، تاکہ اللہ تعالی کمزوروں کی مدد فرمائے اور یہ بڑے طاقتوروں ظالموں کے سر اڑا دیں اور معاشرے میں عدل قائم ہو جائے۔ نماز اس لیے پڑھی جا رہی ہے۔ اب اللہ پاک فرما رہا ہے نماز تو اس لیے ہم نے فرض کی ہے تاکہ تم 3 محبتوں کو غالب کرو۔ کون سی؟ اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اس کی راہ میں جہاد، یعنی معاشرے میں عدل قائم کرنے کی کوشش۔ جیسے کہ حضرت لقمان کرے نیکی کا حکم، برائی سے منع، تو سب سے بڑی برائی تو ظلم ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنا نیکی ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، کوئی عمل خواہ کتنا ہی اعلیٰ و ارفع کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک باعث اجر نہیں ہے۔ باعث اجر اس وجہ سے کہ وہ بہت اعلیٰ ارفع کام ہے اور ہم کر رہے ہیں تو اللہ اجر دے گا۔ سمجھ لیں اچھی طرح، اجر ہمارے دین اسلام میں ایمان سے مشروط ہے۔ ایمان سے کوئی عمل اس وقت تک نیکی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ایمانیات ثلاثہ سے
مشروط کر کے نہ کیا جائے۔ اللہ پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، دوسرے پارے کا دوسرا ہی یعنی پہلا دوسرا پاؤ ہے، اس میں یہ آیت مبارکہ آتی ہے، برا نیک وہ ہے من آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ نیک وہ بن سکتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لائے، والملائکہ والکتاب والنبیین ملائکہ پر، کتابوں پر اور نبیوں پر یعنی رسالت پر ایمان لائے، وہ ہی شخص نیک بن سکتا ہے۔ اب نیکی میں آج ہمارا موضوع نماز ہے۔ نماز نیکی تب بنے گی، نیکی کے مقام کو تب پہنچے گی یہ فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو، فقط اس کا اجر آخرت میں چاہا جائے، اور بالکل ان مقاصد کے لیے اس طریقے سے پڑھی جائے جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسول اللہ۔ تب تو نماز نیکی ہے، نماز کا اجر ملے گا۔ کوئی بھی عمل اس وقت نیکی بنتا ہے جب کرنے والے کی نیت ٹھیک ہو۔ یہ ایمان کا مطلب اصل میں نیت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ یہ جو میں نے ابھی 3 ایمانیات کا ذکر کیا ہے، یہ اصل میں انسان کی نیت کو درست کر رہی ہے۔ یہ اصل میں جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں اس کی روح ہے۔ ایک ہے روح نیکی، ایک ہے جسم نیکی۔ نیکی کا جسم تو ہم بعد میں دیکھیں گے نا کیا ہے، اس کی روح ہے اس کی نیت۔ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ نماز فقط اللہ کے لیے ہو، اجر فقط آخرت میں، اور طریقہ ہماری نماز کا مقصد وہ ہونا چاہیے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی بھی عمل تب نیکی کے درجے کو پہنچے گا، اس کا اجر تب ملے گا۔ اب کرنے کا کام کیا ہے، کون سا کام نیکی کا ہم نے کرنا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے آت المال علی حبی ذوی القربی والیتامی، تم نے انسانی ہمدردی کا کام کرنا ہے۔ انسانوں پر ہمدردی کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ان کو ظلم سے بچا لیا جائے۔ سبحان اللہ۔ آج مزدور اور کسان دن بھر جو کام کرتا ہے، دیہاڑی اس کی 5000 کی بنتی ہے، لیکن دیا اسے 500 بھی نہیں جاتا، اور وہ بھی ہیلوں بہانوں سے، مہنگائی سے، قتل و غارت سے وہ بھی واپس چھیننے کی کوشش کرتا ہے یہ مالدار طبقہ۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ لوگوں کے ساتھ سب سے بڑی نیکی یہ ہوگی کہ انہیں 5 کا 5000 روپیہ ملے اور چھیننے والا کوئی نہ رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک یہ مقصد ہو انسانی ہمدردی کا۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب اس مقصد کو یاد رکھنے کے لیے نماز پڑھو تاکہ بھول نہ جاؤ اپنے مقصد کو۔ سبحان اللہ۔
وآت الزکاۃ، اور دیکھو جو تم یاد رکھ رہے ہو کہ میں نے یہ انسانی ہمدردی کا کام کرنا ہے، اس کو اب عملی جامہ بھی پہناؤ۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ والموفون، اس سلسلے میں جو تمہاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرو۔ اور سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑا معاہدہ بندہ کا اللہ سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے کیا معاہدہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی معاہدہ ہے نا۔ اللہ تیرا حکم مانوں گا اور منواؤں گا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا اور منوایا، بے شک۔ اس طرح میں کروں گا۔ اب وعدہ پورا کرنے میں اب اس شخص کو اللہ فرما رہا ہے 3 وادیوں میں سے گزرنا ہے۔ بے شک۔ اگر یہ 3 وادیوں میں سے گزر گیا تو یہ نیک ہوگا اور اس کی نیکی کا اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ بے شک۔ وہ کون سا ہے؟ باسا۔ پہلا ہے تنگ دستی، وسائل و ذرائع کی کمی آئے گی۔ والضراء، اور اس راستے میں مار پیٹ بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ بے شک۔ وہین الباس، اور یہاں تک کہ جنگ بھی کرنی پڑے گی۔ بے شک۔ وہ ان تینوں مراحل میں ڈٹا رہے، والصابرین، ڈٹ کر دکھائے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے دعوی نیکی میں سچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرے حیدر، یا رسول اللہ۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی ہیں وہ لوگ جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اسماء اشارہ اولئک، تلک، ذالک وغیرہ کے بعد ضمیر بھی آ جائے، اولئک ہم المتقون، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے متقی اور پرہیزگار صرف یہی ہے، باقی سب فراڈیے ہیں، بے شک۔ باقی سب دھوکے باز ہیں۔ بے شک۔ نیک اور متقی صرف یہی لوگ ہیں۔